اللہ کے تمام دوستوں کو فقیر نازیہ نور احسان باہو کی طرف سے آج کے لیکچر میں ایک بار پھر حق بسم اللہ۔ میری کچھ طبیعت علیل ہے، ہو سکتا ہے آپ کو آواز سے بھی لگ رہا ہو، لیکن آپ جیسے محبت کرنے والے اور سننے والوں سے امید ہے کہ حق کی بات چیت کرنے کے بعد طبیعت بہتری کی طرف مائل ہو جائے گی، اس لیے سوچا کہ آپ سے رابطہ نہ کٹے اور حق کی بات جو ہے پہنچانے میں رابطہ کٹنا بھی نہیں چاہیے، اور سو آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ تو فقیر نور باہو عرض کرنا چاہ رہی ہے کہ ہم نے فقر کے سلسلے میں ایک طویل سیریز میں نے آپ کو بتایا پچھلے پروگرام میں کہ وہ شروع کیا مختلف حوالوں سے، اور پھر ہم آج کل اس کو کھول رہے ہیں فقر کو خواتین کے حوالے سے کہ فقر خواتین کے لیے کیا ضروری ہے۔ اس کی قرآنی استدلال کی روشنی میں ہم نے دیکھا، پھر ہم نے دیکھا کہ اچھا جی روح کیا ہے، کیا روح مذکر ہے یا مؤنث ہے، اگر وہ نہیں ہے تو روح کیا ہوتی ہے، روح مجرد ہے، اور اصل میں مالک ہم سے کیا چاہتا ہے۔ پھر ہم نے مزید پچھلے پروگرام میں اس کو انالیسس کیا کہ یہ جو ایک قدیم تصور چلا آ رہا تھا جہاں دنیا میں مختلف شعبوں میں، وہاں روحانی شعبے میں بھی، اور اس کو اس سلسلے میں اس فقر کے خانے میں بھی، کہ خواتین جو ہیں وہ نہیں سیکھ سکتی، یا یہ کہ ان کی لمٹ نہیں ہے، یا اس حوالے سے پھر ہم نے وحی کا ذکر کیا، وحی کی قسمیں دیکھیں، پھر ہم نے القاء اور الہام کو دیکھا، پھر قرآن استدلال کی روشنی میں دیکھا کہ کیسے مالک نے خواتین کو اس کے لیے منتخب کیا، اور اس میں جو دو بڑی مثالیں جو میں نے آپ کے خدمت میں پیش کی تھیں، حضرت موسیٰ کی والدہ کے حوالے سے، بی بی مریم کے حوالے سے، اور اس سلسلے میں بات چیت ہوئی، اور اس سلسلے میں یقیناً بہت سی اور باتیں بھی جب آگے چلیں گے تو کھلیں گے۔ تو آج اسی سلسلے کو تھوڑا سا اور آگے بڑھاتے ہیں اور قرآن کریم کو دیکھتے ہیں کہ وہ نسوانی حقوق کے حوالے سے، اب دیکھیں خواتین اگر فقر کے حوالے سے دیکھیں تو سورہ نساء قرآن مجید کی جو صورت ہے بڑی کھول کے مالک نے اس میں جو ہے نا وہ بیان کیا ہے، خصوصاً آیت نمبر اس کی 1 کو اگر فقر کے حوالے سے غور کریں تو یہ بات ہمارے سامنے روزے بالکل روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ مالک نے اس میں کیا بیان فرمایا ہے۔ تو رب محمد نے اس میں بیان فرمایا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 1 میں، اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا، اور پھر اس جان سے اس کا جوڑا پیدا کیا، ان دونوں میں سے پھر بہت سے مرد اور عورتیں جو ہیں وہ پھیلائی۔ اس کا اگر ہم تھوڑا سا اس کو انالیسس کریں تو کچھ اس طرح سے بنتا ہے کہ مرد اور عورت ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں، ایک ہی آئینے کے عکس ہیں، ایک ہی چشمے کی دو لہریں ہیں، ایک ہی نور محمدی کے دو قطرے ہیں، ایک ہی رخ دونوں میں بستا ہے جو مرد اور عورت کے تصور سے بالا تر ہے، اور وہ مجرد ہے۔ سورہ نساء میں ایک اور جگہ فرمایا ہے کہ اسلام نے عورتوں کو مردوں کی میراث ہونے کا جو تصور تھا نا اس کو ختم کر دیا، اور واضح طور پر کہ ارشاد فرمایا قرآن مجید نے کہ قیامت کے دن مرد اور عورت یکساں ہوں گے۔ میری بات پہ غور کیجیے گا، کس سے بڑا جو ہے میں آپ کو قرآن سے اٹھا کے کوئی اور جو ہے حقیقت یا استدلال دے نہیں سکتی۔ قیامت کے دن مرد اور عورت یکساں ہوں گے، جزا اور سزا سب کو ان کے اعمال کے مطابق ملے گی، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے۔ جو آپ عمل کریں گے اچھا یا برا اس کے مطابق آپ انعام کے یا کہہ سکتے ہیں سزا کے، جزا سزا کے مستحق ہوں گے۔ پھر آگے مالک بڑی خوبصورتی سے فرماتے ہیں رشتوں کا خیال رکھو، اللہ تعالیٰ تمہیں ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ تو اس میں تھوڑا سا پھر آگے یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ مرد کو خاندان کا سربراہ کفیل بنایا گیا ہے، اور اس لیے برتری دی گئی۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایک سلطنت میں دو طاقتور بادشاہ نہیں رہ سکتے، سسٹم کو بیلنس رکھنے کے لیے جسمانی طور پر برتری دی گئی نظام کائنات کو، تاکہ پرامن طریقے سے چلایا جا سکے، کیونکہ وہ سلطنت قائم نہیں رہتی جس میں دو مساوی طاقت کے بادشاہ ہوں، تباہ ہو جاتی ہے وہ سلطنت۔
حکمت و دنائی میرے رب کریم کا سرچشمہ ہے، لیکن رب محمد کی اس حکمت و دنائی اور توازن کے اصولوں کو غلط استعمال کیا گیا اور غلط رنگ دیا گیا۔ جس طرح نماز صرف منہ زبانی پڑھنے پر بغیر توجہ کے جو ہے وہ اس کا مقصد حاصل نہیں ہوتا، قلب کی حضوری منظوری اگر نہ بنائی جائے اور قیم الصلاۃ اور دائمت الصلاۃ کے اصل نظری حقیقت کو نہ سمجھا گیا، نہ اس کو فروغ دیا گیا، اسی طرح جو ہے وہ عورتوں کا فقر میں حصہ بھی اگنور کیا گیا۔ مورخ نے بھی اس سلسلے میں کوئی جو ہے نا کافی تفریح کی اور کانٹ چھانٹ کر دی، حالانکہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 73 بھی کلیئرلی بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک طرف وہ اگر نیک مرد اور نیک عورتوں کا مالک ذکر کرتا ہے، شجر طیبہ کا ذکر کرتا ہے، دوسری طرف شجر خبیثیہ کا بھی ذکر کرتا ہے۔ شجر خبیثیہ کون سے ہیں؟ وہ منافق مرد اور عورتیں ہیں۔ رب کریم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں کو سزا دے گا، اور مومن مرد اور عورت مومن عورتوں پر توجہ فرمائے گا۔ پھر ایک جگہ فرماتے ہیں سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 میں، اور عورت اور مرد کے یکساں حقوق نہ صرف قرآن پاک بلکہ اس سے پہلے کی تمام الہامی کتابوں میں اور ایون جو صحیفوں میں بھی اس کی تصدیق کی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، میں کوئی نئی بات نہیں کہہ رہا، یہ میں وہی بات کہہ رہا ہوں جو میرے بھائی پیغمبروں نے کہی ہے، اور آسمانی کتاب نے عورت اور مرد کو یکساں حقوق عطا کیے ہیں۔ تو اسی سلسلے میں سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 کو پھر ایک دفعہ اسٹڈی کریں۔ اس میں لکھا ہوا ہے، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان مرد عورتیں، ایمان لانے والے مرد اور ایمان لانے والی عورتیں، فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، صبر کرنے والے مرد، صبر کرنے والی عورتیں، عاجزی کرنے والے مرد، عاجزی کرنے والی عورتیں، خیرات کرنے والے مرد، خیرات کرنے والی عورتیں، روزے رکھنے والے مرد، روزے رکھنے والی عورتیں، اپنی عصمتوں کی حفاظت کرنے والے مرد، اپنی عصمتوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، کثیر سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد، اور کثرت سے، کثیر سے مراد کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑا اجر اور بخشش جو ہے وہ تیار کر رکھی ہے۔ اسی سلسلے میں فقر میں ہم تھوڑا سا نا ایک بڑی دلچسپی اب میں یہاں آپ کو مثال دیتی ہوں اور تھوڑا سا تاریخ کے ہم اوراق الٹتے ہیں۔ تو یہاں میں ایک خاتون کا ذکر کروں گی، عارفہ خاتون۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت ابو عبد المطلب اپنے بیٹے عبداللہ کو قربان کرنا چاہتے تھے، یعنی اللہ کی راہ میں انہیں قربان کرنا چاہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کو۔ سب لوگوں نے حضرت عبد المطلب کو اس سے منع کیا اور کہا کہ آپ ایسا نہ کریں، بلکہ حضرت عبداللہ کا قربانی کا بدل دینے کو کہا۔ اس زمانے میں کوئی ایسی روحانی شخصیت نہیں تھی جو روحانیت کی نظر سے جو تھا وہ حالت عبداللہ کی قربانی کا متبادل بتا سکے۔ پھر یوں ہوا کہ ایک عارفہ نامی خاتون، جس کی وہ اس وقت روحانی جو حقیقت کو مانا جاتا تھا، اس سے انہوں نے پوچھا تو اس نے 100 اونٹوں کا فدیہ حضرت عبداللہ کی قربانی کی جگہ پر دینے کو کہا۔ تو اب اس واقعے سے عورت کی روحانی بصیرت اور اس کی دنائی اور گہرائی کا اندازہ ہوتا ہے، اور یہ سمجھ آتی ہے کہ عقل کسی کی میراث نہیں ہے۔ دین کی سمجھ بوجھ مالا خود بھی قرآن میں، جسے چاہتا ہوں دین کی سمجھ بوجھ عطا کرتا ہوں، جسے جتنا چاہتا ہوں عطا کرتا ہوں۔ یعنی روحانی ادراک اور بصیرت اور روحانی قوت پرواز کے لحاظ سے عورت کسی سے کم نہیں۔ وہ نگاہ مرد مومنہ کاملہ بھی ہے، وہ بندہ خدا بھی ہے، وہ بندہ مولا صفات بھی ہے، وہ اقبال کا میر کارواں بھی ہے، جس کی سب سے بہترین مثال آپ کو میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ حضرت زینب علیہ السلام ہے۔ اور اس کے علاوہ تاریخ ہند و پاک اٹھا کر دیکھ لیں، بے شمار خواتین حکمران رہی ہیں جو کہ مردوں سے بہتر نظام حکومت بھی چلاتی رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، اس میں جو ہے رضیہ سلطانہ کا ذکر جو ہے وہ دیکھیں، وہ سلطان کی، اس نے بیٹوں کی بجائے سلطان نے بیٹی کو جائے نشین بنایا تھا، نے کہا تھا یہ بہتر طریقے سے اور زیادہ منصف طریقے سے جو ہے نظام حکومت کو چلا سکے۔ جھانسی کی رانی اور بہت سارے ایسے جو مثالیں جو ہے سامنے ہیں، جس میں خواتین نے ابھی موجودہ دور میں بھی تو آپ جانتے ہی ہیں کہ یہ تو مالک کی عطا ہے۔
جسے جو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، سمجھ بوجھ اس نے سب کو ایکول عطا کی ہوئی ہے۔ تو ایک اعتراض یہ بھی اٹھایا جاتا ہے کہ پردہ اور ویسے جو ہے وہ عورت جو ہے وہ نہیں کر سکتی حکمرانی، اس طرح سے ہے۔ اس پر مختلف علماء نے اس رائے کا اظہار کیا۔ تو عورت کو بعض علماء نے کہا سربراہ یا خلیفہ بنایا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں کہ وہ اپنے نائب کے اور امور مملکت جو انجام دے سکتی ہے۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ کوئی شخص اس وقت تک کی ذمہ داری پوری کر سکتا ہے جب تک اس کے اندر جو ہے اس کی جو ہے نا وہ صلاحیت ہو، اہلیت ہو۔ جو بندہ اہلیت ہی نہیں رکھتا وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اپنے نائب سے بھی کام نہیں لے سکتا۔ کیا نااہل مرد حاکم نہیں آئے دنیا میں؟ مرد خود مرد ہوتے ہوئے اپنے انہوں نے نائب کے ذریعے امور مملکت جو ہے وہ انجام نہیں دیتے رہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ حضرت خدیجہ ایک بڑی تجربہ کار اور بڑی بہترین لیڈر تھیں، بڑی اعلیٰ وہ آرگنائزر اور تاجر تھی۔ وہ تجارت کے تمام امور بطریقِ حسن جو انجام دیتی تھی۔ تو پردہ کا عذر پیش کر کے عورت کی اہلیت کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ پردہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورت کو بالکل ہی چار دیواری میں قید کر دیا جائے۔ ہر زمانے میں عورت نے گھر کے علاوہ گھر کے باہر کام بھی انجام دیے۔ حرمت کو اور پردے کو محفوظ خاطر رکھ کر عورتوں نے بے شمار جو ہے خدمات انجام دی ہر میدان میں، جہاد میں بھی شریک ہوتی رہی۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں۔ آپ زیادہ دور نہ جائیں، وہ دیکھیں بہت کام جو ہے وہ کیا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں میں محرم اسپیشل کے سلسلے میں ذکر کر رہی تھی، تو آپ وہ قبیلہ بنو اسد کی خواتین دیکھیں نا، جنہوں نے مردوں توجہ نہیں کی تھی، پھر ان کے کہنے پر چند مرد پھر ان کے ساتھ شامل ہوئے تھے، اور ان عظیم جن کی عظمت کو سلام زمین آسمان کی ہر چیز کرتی ہے، اہل بیت کی سربریدہ جو ان کے بے کفن جسم پڑے ہوئے تھے، ان کو نے بیلچے کدالیں عورتیں اٹھا کے لائی تھیں، اور ان کو جو ہے وہاں پر ان کی تدفین کا بندوبست کیا۔ پھر ان کے دیکھنے پر کچھ مردوں نے ان کا ساتھ دیا، اور اس طرح یہ کام مایا تکمیل تک پہنچا۔ عورتوں نے بڑے بڑے کام کیے ہیں، بڑے بڑے فیصلے کیے ہیں۔ بڑے بڑے فیصلے سے مجھے ذہن میں آ رہا ہے، فرات سے عرفات تک کی بات آپ کو بتاؤں کہ ہارون رشید کی بیگم تو اس نے ایک بڑا اچھا کام کیا تھا، ملکہ زبیدہ۔ جب بھی وہ حج کرنے لگتی تو اس نے دیکھا کہ مکہ میں پانی کی قلت ہے، تو حج سے واپس آ کر اس نے پھر اریگیشن کے انجینئروں کے ساتھ میٹنگ کی، محکمہ آبپاشی کے، ان کو حکم دیا کہ دریائے فرات سے لے کر عرفات تک نہر کھود دیجئے۔ انجینئروں نے سروے کے بعد رپورٹ پیش کی کہ منصوبہ تکمیل تک نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ راستے میں پہاڑ ہے، صحرا ہے، سخت زمین ہے۔ لیکن ملکہ زبیدہ نے ٹھان لی تھی، اس نے کہا نہیں، یہ منصوبہ ضرور پورا ہوگا۔ اگر کدال کی ایک ضرب پر 1 اشرفی سونے کی خرچ ہوئی تو میں اس کو کروں گی۔ ملکہ زبیدہ کا اتنا عزم جو تھا، پختہ تھا، کہ نہر زبیدہ بن گئی اور ایک کدال کے بدلے 1 اشرفی دی گئی، اور آج بھی اس نہر سے استفادہ کیا جا رہا ہے۔ وہی بات آگئی نا، ہمت مردہ مدد خدا۔ تو پھر چاہے مرد ہو یا عورت ہو، تو جو ہمت کرے تو پھر وہ رب بھی مدد کرتا ہے، وہ ہمت مردہ ہی کہلاتی ہے۔ پھر آپ جو ہے آگے ذکر کریں گے حضرت بی بی ہاجرہ کا۔ تو حضرت ابراہیم السلام کی زوجہ محترمہ، آپ جانتے ہیں حضرت بی بی ہاجرہ کے بطن سے جب حضرت اسماعیل کی ولادت ہوئی تو حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم ہوا کہ اپنے بیوی اور بچے کو مکے کے صحرا میں چھوڑا۔ اس وقت مکہ صحرائے عرب کی بنجر زمین کا ایک ٹکڑا تھا، جہاں ریتلے ٹیلوں کے سوا کچھ نہ تھا۔ حضرت ابراہیم نے جب بی بی ہاجرہ کو فرمایا کہ میں تمہیں مکہ کے صحرا میں چھوڑنے جا رہا ہوں، تو حضرت ہاجرہ نے صرف یہ پوچھا کہ کیا آپ یہ کام اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا بے شک میرا یہ عمل میرے رب کے حکم کی تعمیل میں ہے۔ تو بی بی ہاجرہ نے فرمایا آپ مجھے اللہ کے حکم کی تعمیل میں فرمان بردار پائیں گے۔
تو وہ جو ایک لمبا آپ جانتے ہیں پورا واقعہ سے، مجھے یہ بتائیں کہ اس میں بی بی ہاجرہ کا بابا ابراہیم کے ساتھ جو ہے وہ پورا کنٹریبیوشن ہے۔ حضرت ابراہیم اللہ کے حکم پر اپنی بیوی اور نوزائیدہ بچے کو صحرا میں چھوڑ کر چلے گئے۔ چند دنوں کے بعد جب کھانے پینے کا آپ کو یاد ہے ذخیرہ ختم ہوا اور پیاس سے بچے کی زبان حل کو لگ گئی، تو ماں کے اندر خالقیت کی فطرت بے قراری کی صورت میں متحرک ہوئی۔ انہوں نے انتہائی بے قراری میں کہ بچے کی پیاس کا بندوبست ہو سکے صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگائے۔ 7 چکر سے مروہ سے صفا تک پہنچی جہاں بچہ لیٹا ہوا تھا۔ تو پھر آپ کو پتہ ہے کیا ہوا تھا کہ اسماعیل نے ایڑی ماری اور زمزم کا چشمہ ابل پڑا۔ تو آپ نے دیکھا کہ حضرت اسماعیل کی ایڑی کے نیچے چشمہ ابل رہا ہے۔ تو جس طرح حضرت ابراہیم نے اللہ تعالیٰ کی فرمان برداری کا مظاہرہ کی، اس طرح ایک عورت یعنی حضرت ہاجرہ بھی اللہ تعالیٰ کی رضا پہ راضی رہیں۔ انہوں نے بھی فقر میں وہی کردار ادا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ہاجرہ کے عمر کو اتنا پسند فرمایا کہ روز قیامت تک حاجیوں پر عمرہ اور حج کے لیے صفا مروہ کی جو صحیح جو انہوں نے کی تھی وہ 7 چکر لازمی قرار دے دی۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ میرے مالک نے تو کہیں بھی وہ ناانصافی سے کام نہیں دیا، وہ تو ساتھ ساتھ نہ صرف کہتا جا رہا ہے، رب ساتھ ساتھ ثبوت بھی دیتا جا رہا ہے، ہمیں مثالیں بھی دیتا جا رہا ہے۔ بی بی ہاجرہ کی عظمت کو سلام، ان کے فقر کو سلام، ان کی صحیح کو سلام، جو ہمیشہ کے لیے جو وہ امپلیمنٹ کر دی گئی، جس کے بغیر آپ عمرہ اور حج ہی نہیں آپ کا مکمل ہوتا۔ اب آپ کیا کہتے ہیں مجھے آپ بتائیں۔ تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں حضرت عیسیٰ اور بی بی مریم کی طرف۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا تھا یہودیوں سے کہ مجھے میری ماں نے نیکی کرنے والا بنایا، مجھے انہوں نے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا۔ عورت جس کے سامنے انبیاء تعظیم کے لیے سر جھکائیں، عورت جو نبیوں کو جنم دے، وہ کیوں نبوت کی اہل نہیں ہو سکتی؟ یہ تو مالک کی مرضی ہے نا، جسے جو چاہے عطا کرے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو ماں کے بلند مرتبے پر فائز کیا ہے۔ ہر پیغمبر عورت کے وجود سے تخلیق ہوا ہے، ہر پیغمبر نے عورت کا دودھ پیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی کی تخلیق و تولید اور بقا کا اہم ترین کام، جو خلق، جو مالک کی صفت ہے، خالق، اس کو عورت کے سپرد کیا ہے۔ تو اگر اس کو قرآنی استدلال کی تھوڑی روشنی میں دیکھیں تو سورہ مریم، سورہ نساء، ان دونوں صورتوں کا قرآن پاک میں ہونا خود عورت کی فضیلت کو بیان کرتا ہے۔ تاریخ نے عورت کے بارے میں بخل سے کام لیا۔ مادری نظام ختم ہونے کے بعد پھر وہ مرد حضرات کی جب حکومت قائم ہوئی تو یہ کہ اس میں توازن نہیں رکھا گیا، بالکل ہی اس کو سائڈ پہ لگا دیا گیا۔ تو میں یہ نہیں ہوں کہ یہ ایک بات، لیکن حقیقت کھول کے بیان کر رہی، خدا نہ خواستہ میرے لیے ہر اللہ کا بندہ جو ہے، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے، جو خدا کی رضا کے تحت جو کام کر رہا ہے وہ قابل احترام ہے۔ لیکن یہ کہ کسی بھی چیز کو اپنی انا اور حاکمیت کا مسئلہ نہیں بنا لینا چاہیے۔ اب دیکھیں، ذرا غور کریں کہ مرد حضرات عورت کو سرپرستی کے لائق ہی نہیں سمجھتے، وہ اسے اپنی انا اور حاکمیت کے خلاف سمجھتے ہیں۔ یہ بی بی ہو کے یہ بات کر رہی ہے، اچھا چلو جی۔ حالانکہ آپ سوچیں، سرپرستی کا فریضہ فطرت الہیہ نے عورت کو سونپ دیا۔ مرد عورت ہی کی سرپرستی میں پروان چڑھتا ہے، بالغ ہونے تک مرد عورت کی سرپرستی میں زندگی گزارتا ہے۔ کیا یہ بات میں ٹھیک نہیں کہہ رہی؟ نہیں تو ذرا مجھے بتائیں کہ میں اس کو مجھے ہیلپ آؤٹ کرے نا، کہ وہ عورت، وہ ماں جو آپ کو بلوغت تک جو ہے تربیت دیتی ہے، آپ کی پرورش کرتی ہے، تو پھر کیوں اس کو
آپ ساتھ ملا کر زندگی کی جو روحانی خوبصورتیوں میں جو ہے وہ حصے دار نہیں بنا رہے، عورتیں بھی خود کو بنائیں، آپ وہ بھی اپنا جو ہے وہ اس میں حصہ ڈالیں۔ تو آپ اس سلسلے میں یہ دیکھیں کہ ہم جو ہے اس کو مزید جو ہے وہ کیسے کر سکتے ہیں۔ تو میں آج اس سلسلے کو ہم نیکسٹ جو اس کو دیکھیں گے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے انالیسس کریں گے، ان کا فقر میں کیا رول رہا ہے۔ پھر حضرت فاطمہ الزہرا کے حضرت زینب علیہ السلام کا فقر میں رول دیکھیں گے، صحابہ صحابیت کا۔ اس کے بعد ہم مختلف جو ولیات ہیں اور بالخصوص ان کے حوالے سے ہم اس کو مزید انالیسس کریں گے ڈیٹیل کے ساتھ کہ کس نے کیا اور کیسے کیسے فقر کے خانے میں، حق کے خانے میں، اس صراط مستقیم کے وسیع راستے پر روشنی کے چراغوں کو مزید روشنی دی اور مینارے روشن کیے۔ تو تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ حق اللہ، بسم اللہ۔